جائیے میرے سامنے نوجوان بیٹھے، تم سے بھی گزارش کر جاؤں نوجوانوں، ایک بات کر لوں تم سے بھی تھوڑی سی، تیار ہے کڑوی سننے کے لیے؟ او بھائی یہ جو چہروں کے ڈیزائن بنا رکھے ہیں، چہروں کے ڈیزائن، داڑھی میں سینگ بنائے گھوم رہا، ایک داڑھی میں بچھو بنائے گھوم رہا ہے، او بھائی اس کا سخت عذاب ہے، داڑھی منانے والوں کی بڑا سخت عذاب ہے، تو دنیا میں کیڑے بنائے گھوم رہا ہے چہرے پہ، دنیا میں چہرے پہ داڑھی کیا ہے وہ تماشے بنا دیے۔ نوجوان سچی بات بتا، مر گیا تو یہ جو چارے آ رہے ہیں نا کہتے نہیں ابھی داڑھی نہ رکھے، عجیب تماشا لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں اتنی جلدی داڑھی رکھوا دی، ابھی بچے کی عمر ہی کتنی کی، ابھی ٹائم تھوڑی تھا داڑھی کا، اگر داڑھی کا ٹائم یہ نہیں ہے تو بتا جب پیدا ہوا تو داڑھی تھی؟ بولے کیوں نہیں تھی؟ ٹائم تھا داڑھی کا؟ ٹائم تھا؟ بول کیوں نہیں رہے؟ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، اگر کوئی حضور کے نام کا کوئی کارٹون بنا دے تو منسوب حضور کی طرف کرے، میں پہلی بات کہتا ہوں دنیا میں کوئی حضور کی طرف منسوب کر کے کارٹون بنا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نقل اس کی جا سکتی ہے جس کو کبھی دیکھا گیا ہو، جس کی تصویر ہی نہ ہو اس کا آپ کارٹون بنائی کیسے؟ بن سکتا؟ نہیں بن سکتا نا، یہ تو تم نے کسی کا بھی بنایا ہوگا، میرے محمد کا تو نہیں بنایا ہوگا نا۔ اللہ اکبر، انہیں رب نے کیسا بنایا؟ دنیا کی نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا۔ اللہ سلامت رکھے حضرت جی، ممبر والے نعت نہیں پڑھتے، یہ مجمع والے بھی نعت پڑھتے ہیں، اور یہی تو ہم چاہتے ہیں، جب ان کی عظمت پہ سر کٹانے کی باری آئے گا تو صرف جبے والا آگے نہ ہو، پینٹ شرٹ والا بھی آگے، تاکہ دنیا جان لے حضور سے پیار کرنے والے صرف جبے والے نہیں بلکہ پینٹ والے بھی مصطفیٰ سے اتنے ہی پیار کرتے ہیں جتنا ٹوپی والے پیار کیا کرتے ہیں۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں، ہاں ہر بندہ اپنے رن میں کھڑا ہو۔ سن رہے میری بات؟ ہم نے یاروں کے چکر میں کہا ابھی عمر نہیں بھائی بچے کی، تو بھائی پیدا ہوئے دانت نہیں تھے، کیوں نہیں تھے؟ میدا کمزور، تو ایسی چیز نہیں کھا سکتے تھے جو دانتوں سے کاٹنی پڑے، اس لیے اللہ نے دانت ہی نہیں جمائے، میدا مضبوط ہوا اس نے دانت جمائے، جو میدا کچھ مضبوط ہوا تو دودھ کے دانت نکالے، جب دودھ مضبوط ہو گیا تو وہ اکھیڑ کے دوسرے نکالے۔ مشیت دیکھ اللہ اس کی قدرت دیکھ، بلا ضرورت تو اس نے کوئی چیز رکھی نہیں، اس نے دانت بھی 2 بار بدل دیے، کیوں؟ جیسے جیسا میدا بدلتا رہا وہ تیرے دانت بدلتا رہا، جب تیرے دانتوں میں طاقت کاٹنے کی آئی تو میدے میں ہضم کی طاقت آ گئی، جب میدے میں ہضم کی طاقت آئی تو نے چبا کے کھانا شروع کر دیا، اور یار اس نے دانت بلا ضرورت نہیں نکالے تو تیری داڑھی وقت سے پہلے کیسے نکل سکتی ہے؟ اور تو روز اس طرح لے کے بیٹھتا ہے، داڑھی کو مڈایا کرتا ہے۔ میں نے کہا تھا کارٹون بنانے والا کارٹون بنائے، تو ہم روڈوں پہ اتر کے آتے ہیں کہ اس نے حضور کی توہین کی ہے، مگر مجھے تو بتا جوان، تو ہفتے میں 3 دن اپنی داڑھی مونڈ کے نالی میں ڈالتا ہے، کوئی تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھ سے کیوں نہیں کہتا تو نے حضور کی سنت کی توہین کر دی ہے، تو نے مبارک بالوں کو نالی میں ڈالا ہے، یہ حضور کی سنت کی توہین ہے، تیری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے؟ اور مجھے بتا تو صحیح 4 یاروں کے کہنے میں آ کے تو نے چہرے سے داڑھی مٹا دی، تو نے مصطفیٰ کی سنت کے بال اپنے چہرے سے ہٹا دیے، مجھے یہ بھی بتاتا چل پیارے کہ موت کا کوئی وقت ایسا ہے کہ یہ بڑھاپے ہی میں آئے جوانی میں نہ آئے، اور یار کتنے جنازے ایسے دیکھے ہیں کہ لوگوں کو پہچان تک نہیں ہوئی ہے چہرے دیکھ کے کہ کلمہ پڑھنے والے کا جنازہ ہے یا غیر مسلم کا جنازہ ہے، خدا کے واسطے چہرے پہ داڑھی سجا لے تاکہ عمل کے قبر میں پہنچے، فرشتے حساب لینے کے لیے آئے۔ میں نے تو یہاں تک علماء کو کہتے سنا ہے اگر کوئی داڑھی والا قبر میں ایمان کے ساتھ جاتا ہے اور چہرے پہ داڑھی سجا کے جاتا ہے، فرشتے حساب کے لیے آتے ہیں، جب ایک فرشتہ ہٹاتا ہے کفن چہرے سے دیکھتا ہے سنت سجی ہے، کفن ڈھک کے چلنے لگتا ہے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے وہ یار حساب نہیں کرنا، کا حساب کی ضرورت کیا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، چہرہ بتا رہا ہے مصطفیٰ کی غلامی میں زندگی گزار دیا۔ اور یار ایسے مر کہتے ہیں چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجی، ہاں چہرے پہ سنت سجی، نہیں دیکھیں نہیں یہ کام دیکھیے ہاتھ نہیں اٹھا، لیکن امید کرتا ہوں انشاءاللہ جب بات مکمل ہوگی میری بات سنیں بھی، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے، ایسی میں مولوی کو 1 رات کے لیے رکھا ہے، باتیں 4 جلسوں میں سننا چاہتا ہے،
ماشاءاللہ جب صدارت احتساب فرما رہے تو پھر یہاں بے وقوفی کری کون سکتا ہے؟ کیا خیریت ہے نا آپ لوگ؟ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ داڑھی چہرے پہ سجاؤ اور حضور کی سنت سمجھ کے اسے سجاؤ۔ یہاں تک فرمایا اگر گھر میں برکت نہ ہو اور تو سب سے مایوس ہو جائے اپنی داڑھی ہاتھ میں لے اور یوں اٹھا کے کہ یا اللہ محبوب کی سنت کا صدقہ میرے گھر میں روزی اتار دیتے۔ فرمایا گیا جب اس کا صدقہ دیا جاتا ہے نا ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں پہلے اتار دی جاتی۔ یہ اتنی بابرکت چیز ہے، یہ حضور کی سنت ہے، کوئی عام بال نہیں ہے، یہ حضور کی سنت میں آؤ چہروں پہ داڑھی سجا لو۔ اللہ اکبر، کبھی ان کے لیے کچھ کر کے دے دیکھو۔ اگر کوئی بندہ چاہتا حضور میرے لیے گنبد خضرا میں ہاتھ اٹھائیں، آج اس محفل میں عہد کرے حضور میں نے آپ کی رضا کے لیے یہ عہد کیا ہے کہ آپ کی سنت اپنے چہرے پہ سجاؤں گا اور اسے ساتھ قبر میں لے کے جاؤں گا، خدا کی قسم دنیا سوتی رہ جائے گی مدینے والا گنبد خضرا میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے۔ کیا بات ہے! ابا مر جائیں تو بندہ کیا کرتا؟ جاتا قرآن کے پاروں کی پیٹی لے آتا۔ ابا مرے ہیں لوگ پڑھو اس میں، گیا پیٹی لے آیا۔ ابا کو جنتی بنانے کا یہی راستہ ہے۔ اور کبھی ابا کے جنازے پہ کھڑا ہو اور جنازے پہ کھڑے ہو کے کہ ابا آج تو دنیا سے جا رہا ہے، جا میں تیری خوشی کے لیے تیرے نام پہ آج وعدہ کرتا ہوں مصطفیٰ کی سنت سجاؤں گا۔ باپ کے جنازے پہ کھڑے ہو کے اتنا کہہ اور سنت سجانے کا وعدہ کر، پھر دیکھ قبر میں باپ پہنچے گا، خواب میں آ کے کہے گا بیٹے تیری سنت رکھنے کے صدقے میں اللہ نے میری بھی مغفرت فرمائی۔ کبھی باپ کے جنازے پہ کھڑے ہو کے داڑھی رکھنے کا عہد کرو، کبھی ان کی قبر پہ جا کے داڑھی رکھنے کا عہد کرو، کبھی حضور کے جلسے میں کھڑے ہو کے داڑھی رکھنے کا عہد کرو۔ نوجوان تم نے زندگی کو سمجھا کیا ہے؟ خدا کی قسم آ حضور سے پیار کر، پھر دیکھ تقدیر کیسے بدلتی ہے، تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ حضور سے پیار کرو۔ ایک جوان تھا نا، اس کا رشتہ ہوا، جب جوان کا رشتہ ہوا تو اس وقت وہ کلین شیپ تھا۔ کچھ ماں بہنیں کہتی ہیں نہیں جی ہمیں داڑھی والا مرد پسند نہیں ہے۔ وہ حیا کر، تو کنیز فاطمہ ہے، تو کنیز فاطمہ ہے، تجھے اپنے کردار کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو کہتی مجھے داڑھی والا پسند نہیں ہے۔ اگر کسی داڑھی والے نے یہ کہتی مجھے بالوں والی عورت پسند نہیں ہے تو بتا کدھر منہ چھپا کے پھرے گی، کتنی آسانی سے کہہ دیتی ہے۔ رب نے تو کتنا کرم فرمایا ہے، عورتوں کو سر کے بالوں سے عزت دی ہے، مردوں کو داڑھی کے بالوں سے عزت دی ہے۔ اگر تیری شرط یہ ہے کہ مرد کی داڑھی ہوگی تو شادی نہیں کروں گی، اگر مرد یہ کہتے ہیں اگر اس کے سر کے بال ہوں گے ہم اس سے شادی نہیں کریں گے تو چلتی پھرتی بھوتنی نظر آئے گی، تجھے کون اپنے گھر کی رونق بنائے گا؟ کسی مرد کو مجبور نہ کرنا داڑھی منڈانے کے لیے۔ اگر تو کنیز فاطمہ ہے تجھے بھی جنت میں جانا ہے۔ اگر تیرا شوہر داڑھی نہیں رکھتا اس کا ہاتھ پکڑ اس کے قدموں میں دوپٹہ رکھ دے اور کہتے میرے سردار آج زندگی میں پہلی بار مان رہی ہوں، چہرے پہ سنت سجا لے، میں کنیز فاطمہ بن کے زندگی گزاروں گی۔ خدا کی قسم جنازہ تیرا جائے گا، فرشتے کہیں گے کنیز فاطمہ زہرا جا رہی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حیا کا مرنا ہے، یہ شرط نہ لگا کہ داڑھی والے سے شادی نہیں۔ ہاں میں یار ایک بات کہہ کے جا کے گزر جانا چاہتا ہوں، ارباب منبر کی دعائیں چاہیے، اور کامل مرد ہی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے۔ ہاں مرد کامل ہی وہ ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ اللہ اکبر، نوجوان کلین شیپ رشتہ ہوا لیکن دل میں کیا آئی، کسی مولوی کا بیان سنا، اس نے داڑھی رکھنے کا عہد کر لیا۔ جب بارات گئی داڑھی بڑی ہو چکی تھی، جب دولہا بن کے یہ سسرال پہنچا، سسرال والوں نے چہرے پہ داڑھی دیکھی، کہنے لگے نہیں جی اس کے ساتھ بیٹی کا نکاح نہیں کریں گے، ہم نے جو لڑکا پسند کیا تھا وہ تو کلین شیپ تھا، اس کے چہرے پہ داڑھی۔ بگڑ گئے سسرال والے، کہا اگر تمہیں نکاح کرنا اس کی داڑھی منڈانا پڑے گی۔ اللہ اکبر، باپ نے بیٹے کو بلایا، کہا لخت جگر نور نظر عزت کا سوال ہے، اے بیٹے یا آج تو اپنے چہرے سے داڑھی منڈا لے، اس کے بعد داڑھی رکھ لینا، آج کم سے کم عزت رہ جائے گی، اگر تو داڑھی نہیں منڈائے گا خالی ہاتھ بارات جائے گی، سماج کو کیا منہ دکھائیں گے۔ بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، جوان کہنے لگا باجی ذرا بتاؤ تو صحیح، تم بھی تو حج کرنے کے لیے گئے تھے؟ ہاں بیٹے گیا تو تھا۔ کہا تم نے مجھے مصطفیٰ کے روزے کے عشق کی کہانی سنائی تھی؟ کہا ہاں سنائی تو تھی۔ کہا تم نے کہا تھا جب میں مصطفیٰ کے روزے پہ پہنچا عشق مصطفیٰ میں بے ہوش
बेहोश होकर जमीन पे गिर गया था। कहने लगा अब्बा बताओ तो सही वो कौन सा इश्क था जिसने रोजे पे बेहोश करके गिराया था? आज कौन सा इश्क है जो बेटे से दाढ़ी मुंडाने की बात कर रहा है? बाप ने कहा बेटे इज्जत की बात है, आज दाढ़ी मुंडा दे, मैं तुझे फिर मजबूर नहीं करूंगा। बच्चा कहने लगा अब्बा जी ये नहीं हो सकता। जब बच्चे ने बार बार इनकार किया तो बाप कहने लगा सुन सुन सुन, अगर तू दाढ़ी नहीं मुंडाता तो फैसला कर, अगर तूने दाढ़ी नहीं मुंडाई तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करूंगा। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, फैसला कर, तुझे दाढ़ी चाहिए या जायदाद चाहिए? जवान की आंख में आंसू आ गए। कहने लगा कुछ देर का मौका दे। जवान बाप के पास से उठा, कचरे के ढेर के पास गया, रुख किया मुस्तफा के मदीने की तरफ, रोने लग जाता है। कहता या रसूल अल्लाह, आज आपकी सुन्नत की कीमत चुका रहा हूँ, आपके प्यार की कीमत चुका रहा हूँ। आज इसलिए ठुकराया जा रहा है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, बेटी इसलिए नहीं दी जा रही है कि मैंने आपकी सुन्नत से प्यार किया है। उसके बाद बाप का चेहरा देखा और आवाज देके कहा था बाप तूने चैलेंज किया है, अगर मैं दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा तो तू मुझे जायदाद से बेदखल करेगा, ये लड़की नहीं देंगे। उसने इतना कहा, अपने सर से चेहरा उतारा, कचरे के ढेर में डाला और मुस्तफा की तरफ देखा, गुंबद खजरा की तरफ रुख किया, वो के कहा था या रसूल अल्लाह ये दुनिया छूटती है तो छूट जाए, मुस्तफा तेरा दामन मरते तक तक छूटना नहीं चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर ये कहा, हार फेंका, सेरा फेंका, चला गया। बाप ने बेदखल कर दिया। 5-6 महीने भटकता रहा। बड़े बाप का बेटा था, कोई गरीब नहीं था, एक ही जोड़ी कपड़े में जिंदगी गुजारता रहा। मौसम सर्दी का आ गया, जब एक ही जोड़ी कपड़े थे, पैसा भी नहीं था, खैरतदार बेटा था, हाथ फैलाने की हिम्मत नहीं थी। सर्दी आ गई, अब ठंड इतनी बड़ी कि बर्दाश्त से बाहर। सोचने लगा कहाँ जाऊं। सफर करते करते ना मस्जिद नजर आ गई। एक मस्जिद के कोने में सपने लिपट के बैठ गया, सपने लिपट के बैठ गया। मस्जिद के पड़ोस में मस्जिद के सदर का घर था, अमीर बदौलत वाला था। वो रात में उठा, मस्जिद की तरफ आया, पूरी मस्जिद तलाश की। तलाश करने के बाद उसने फिर सब हटा के देखी, जवान निकला, हाथ पकड़ा, घर ले गया। उसने खिदमत की। सुबह को जवान कहने लगा मैं जाना चाहता हूँ। उसने कहा मेरे घर का मेहमान बन जा। कहा किस लिए? कहा तू बता तो सही कौन सी इबादत तूने की है जो मुस्तफा का प्यारा हो गया है? कौन सी इबादत की है जो हुजूर का प्यारा हो गया है? कहने लगा बात क्या है? कहने लगा जब तू मस्जिद में आया ना, ख्वाब में मेरे हुजूर आए थे, तो बिस्तर में लेटा, मेरा बेटा मस्जिद में ठंड में बैठा हुआ है, जा उसके कपड़ों का इंतजाम कर। उसने कहा बता तो सही कौन सी नेकी की है? इतना सुना जवान चीख मार के रोने लग गया। कहने लगा मैंने कोई सजदे भी लंबे नहीं किए, कयाम भी लंबे नहीं। कहा फिर? कहने लगा उनके नाम पे मैंने सिर्फ दाढ़ी रखी है, दाढ़ी रखी है, और उन दाढ़ी की कीमत में मैंने बाप छोड़ा, जायदाद छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। कहने लगे हुजूर ने तब तुझसे इतना प्यार किया। रो के कहने लगा हमारी बेवफाई पे वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। आवाज आती है गुंबद खजरा से, और दीवाने जिस्म क्या हम तो तेरी रूह में उतरे होते, तूने चाहा भी नहीं चाहने वालों की तरह। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, जवानों हुजूर के लिए दाढ़ी रख लो, हुजूर की रजा के लिए, मुस्तफा की सुन्नत समझ के दाढ़ी रखो। वो जवानों खुदा की कसम मुश्किलें देखना खुद ब खुद हटती नजर आ जाएंगी। हाँ, अल्लाह जन्नती बनाए सबको, और सबको अल्लाह तौफीक दे मर्दों को कि वो मुस्तफा की सुन्नत अपने चेहरों पे सजाए। सजाएंगे ना इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन क्या करूं, उम्र बुढ़ापे की आ गई लोगों की, लेकिन अब तक साफ करना नहीं छोड़ा। और चचा जी कब छोड़ोगे दाढ़ी? तो कब्र में पैर लटक गए हैं। अभी कोई उम्र आएगी और तुम दाढ़ी रखने तैयार ही नहीं हो। भाई चेहरों पे दाढ़ी सजा लो, मुस्तफा की सुन्नत सजाओ चेहरे पे। मर के कब्र में पहुंचोगे, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। हाँ, और हुजूर से सच्चा इश्क करो, आला हजरत से प्यार करो। मसला के आला हजरत का काम चलता है। इस दौर में रागजियत खारजियत की हवाएं बड़ी तेजी से चल रही हैं, और बड़ी आसानी से ईमान का जनाजा निकलता जा रहा है। याद रखिए जन्नती वही है जो मसला के आला हजरत वाला। अभी तक जोर से नहीं बोले नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, मुफ्ती बेबदल जिंदाबाद, मुफ्ती बावकार जिंदाबाद, मुसद्दिक जिंदाबाद, है सरकार जिंदाबाद।
اور بھائی مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند رہیے.